أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تسبیح بیان کر رہی ہیں اللہ کی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اسی کا ملک ہے اور وہی حمد و ستائش کا سزاوار اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے باخبر ہے. اس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ایک مقصد حق کی خاطر. تمہاری صورت گری کی انتہائی احسن طریقے سے اور بالآخر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. وہ جانتا ہے جو زمینوں میں ہے اور جو آسمان میں ہے اور اسے معلوم ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو. اور اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کی روش اختیار کی تو انہوں نے اپنے کفر کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایسا اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا. بس انہوں نے انکار کی روش اختیار کی، منہ موڑا اور اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا. اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات.
جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا اور پھر تمہیں لازماً بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور ہدایت پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور اس دن کو یاد رکھو جب جمع کرنے کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، اور وہ دن ہوگا تغابن کا، ہار جیت کا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو ان سے جھاڑ دے گا، ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی، وہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ محترم حاضرین، یہ سورہ تغابن کی چند آیات تھی، ابتدائی 10 آیات جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ سورہ تغابن قرآن مجید کی اس مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 64ویں سورہ ہے، 64۔ ہجرت کے بعد مدینے کی زندگی میں یہ نازل ہوئی۔ زمان نزول کے سلسلے میں مفسرین کی کئی ایک رائے ہیں۔ بعض لوگوں نے آیات کی تعیین کر کے یہ بتایا ہے کہ اس کی کچھ آیتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور آخر کی کچھ آیتیں ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچ گئے اس وقت نازل ہوئی۔ لیکن سورت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کے مضامین سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری سورہ مدینے کی ہے، لیکن مدینے کا جو ابتدائی دور ہے بالکل شروع میں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے بعض جگہ پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مکی ہوگی۔ مضامین دونوں زندگیوں سے کچھ ملتے جلتے ہیں۔ قرآن مجید جس پر ہمارا ایمان ہے، اور دنیا کے سارے انسانوں کا، مسلمانوں کا ایمان ہے، اور اس زمین پر جو اور دوسری کتابیں ہیں، ہماری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے محبوب کتاب قرآن مجید۔ اس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس کے ایک سورت دوسری سورت سے، ایک مضمون دوسرے مضمون سے، ایک حصہ دوسرے حصے سے باہم دیگر ہم رشتہ اور پیوستہ ہے۔ قرآن مجید کوئی دوسری کتابوں کی طرح ایسی کتاب نہیں کہ سورہ بقرہ کا سورہ آل عمران سے، آل عمران کا نساء سے، اور ان تینوں کا سورہ فلق اور سورہ ناس سے کوئی تعلق اور کوئی ربط نہ ہو، بلکہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی رب کا کلام ہے، جو شروع سے آخر تک ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تمام آیتیں، سارے مضامین، تمام صورتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہیں۔ کہیں ایک بات بہت مجمل طریقے سے بتائی گئی، اسی کو دوسری جگہ اور وضاحت اور ایکسپلینیشن کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن سے پہلے جو سورہ ہے سورہ منافقون، اس کے آخر میں بالکل آخر کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں یہ بات کہی گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اس پوری سورہ کا مطالعہ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے اور ایسا ہے کہ اس پوری سورہ کو پچھلی سورہ جس مضمون پر اور جس بات پر اور جس توجہ دہانی پر ختم ہوئی ہے، اس پوری سورہ میں اسی مضمون کو مختلف انداز سے مدلل کیا ہے اور اس کو پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں ایک اصولی بات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید جب یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا اور اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں قرآن کا ہر قاری اس تصور اور اس اعتقاد کے ساتھ اس کتاب کو اٹھائے اور اس کو پڑھے کہ اس میں میرے لیے کیا ہے۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے کام کی کیا چیز ہے، ہم کو کس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ہمارے لیے نقطہ غور کیا ہے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھنے سے قرآن مجید میرے لیے اور اپنے ہر قاری کے لیے، ہر پڑھنے والے کے لیے اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ اسی کے برعکس اگر پڑھنے والا یہ تصور کر لے کہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوا ہے، وہاں ابو بکر و عمر، صدیق و علی، خالد بن ولید اور فلاں فلاں صحابہ کرام مراد ہیں، تو اس میں میرے لیے کوئی سبق اور کوئی پیغام نہیں رہتا۔ اسی طرح سے جگہ جگہ جہاں مسلمانوں کو یا بحیثیت انسان پوری انسانیت کو ان کی کچھ کمزوریوں پر یا انہیں کچھ اچھی چیزوں کے اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، یہ مکے کے کفار سے کہا جا رہا ہے، اس کے مخاطب مشرکین ہیں، تو اس میں میری عبرت پذیری کے لیے کوئی سبق بچتا نہیں۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے کا انداز یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک انسان کو ایڈریس کرتا ہے، اس کو خطاب کرتا ہے، وہ الذین آمنوا سے کرے یا الذین کفروا سے کرے یا جس الفاظ سے بھی کرے، ہر پڑھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کے والد گرامی نے ان کو نصیحت کی کہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھو جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو جب اس انداز سے پڑھا جائے کہ وہ مجھ پر نازل ہو رہا ہے، مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جو عمل کرنے کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جن کو اختیار کرنے کی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں جو انسان کو اپیل کرتی ہیں، جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں، اور جس کو اختیار کر کے اور جن کو لے کر کے وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو نافذ کرتا ہے۔ یہ سورہ جس کی 10 آیتوں کی تلاوت کی گئی، اس سورہ میں کل 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اب اگر اس پوری سورہ پہ ہم نظر ڈالیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی گزشتہ اس مجلس میں سورہ قاف کی چند آیتوں کی ہم نے غور کیا تھا اور اس پر گفتگو ہی تھی، لیکن مجملاً اس پوری سورہ کا خلاصہ جب سامنے آ جاتا ہے تو ایک نظر پوری سورہ پہ ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ توضیح اور تفسیر تو انہی آیات کی ہوگی
جن کی تلاوت ہوئی ہے، لیکن ایک سرسری نظر ہماری اس پوری سورہ پر بھی ہو۔ اس سورہ میں 3 طرح کے خطابات ملتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، پوری انسانیت مخاطب ہے، اور پوری انسانیت سے خطاب کر کے انسان کو 4 بڑی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ 4 بڑی حقیقتیں جو ہیں، ان میں ایک پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو، یہ سارے انسانیت کا مسئلہ ہے، اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر اگر غور کیا جائے تو انسان بہت ساری گمراہیوں سے بچ جاتا ہے، بچ سکتا ہے۔ اس میں 4 میں پہلی چیز یہ ہے کہ کائنات جس میں انسان تو رہتا ہے، جس میں تم بستے ہو، یہ بے خدا نہیں ہے۔ اس کائنات کے سلسلے میں اور اس زمین کے سلسلے میں خصوصیت سے جب سے یہ دنیا بسی اور دنیا وجود میں آئی ہے، مختلف نظریات رہے ہیں۔ قرآن مجید کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے اور بے خدا نہیں ہو سکتی، اور یہ کائنات خود بتاتی ہے کہ یہ بے خدا نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق و مالک ایک ایسا قادر مطلق خدا ہے جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ اس حقیقت کو سارے انسانوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری حقیقت جس سے پردہ اٹھایا گیا ہے شروع کی 4 آیتوں میں، وہ یہ کہ یہ کائنات جو تمہارے سامنے ہے، اس میں بکھرے ہوئے دلائل، اپنے خالق اور مالک کی طرف اشارہ کرنے والے دلائل، بلکہ پکار پکار کر کہنے والے، اس کی طرف انگلی اٹھا کر کے توجہ دلانے والے دلائل اور شواہد، یہ بے حکمت اور بے مقصد کائنات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کو ایک غایت اور ایک مقصد کے ساتھ سراسر برحق پیدا فرمایا ہے۔ تیسری حقیقت کہ انسان جسے اشرف مخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے پاس وہ صلاحیتیں جس کو اس کی فطرت نے اور فاطر نے دی ہیں، جو اس زمین پر بسنے والی یا اس کائنات میں پائی جانے والی دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں، یہ صلاحیتیں اور یہ بہترین صورت گری یہ خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان بے مقصد مخلوق نہیں ہو سکتا۔ پھر جس طرح کفر و ایمان کا اختیار تم پر چھوڑا ہے، یہ کوئی لا حاصل اور لا یعنی کام نہیں ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو اس کا نتیجہ برآمد نہ ہو، بلکہ تم کو کفر اور ایمان کو اختیار کرنے کا جو حق دیا ہے، اس حق دینے کا مطلب صرف یہ ہے، جب جیسے امتحان حال میں بچوں کو جو پرچہ دیا جاتا ہے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ صحیح جواب بھی لکھ سکتا ہے، غلط جواب بھی لکھ سکتا ہے، لکھ بھی سکتا ہے، سادہ کاپی جمع کر کے بھی وقت کے اندر آ سکتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چاہے جو کرے پاس ہی ہو جائے گا۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس سوال کا یا ان سوالوں کا یہ جواب دے گا تو اس کو اچھے نمبر ملیں گے، وہ پاس ہو جائے گا، اس کا رینک ملے گا، لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کیا، غلط جواب لکھ دیے یا سادہ کاپی جمع کر دی تو وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا اور منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ اسی طرح کفر اور ایمان دو راستوں پر لا کر کے کھڑا کر دیا، عقل دے کر کے یہ اختیار کر دیا کہ ان دونوں راستوں میں سے تم کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہو، یہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن اس راستے کو اختیار کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اور اس راستے کو اختیار کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا۔ چوتھی حقیقت جو اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ تم کوئی غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ مخلوق نہیں ہو۔ وہ جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے،
وہ جن کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی صلاحیت سے نوازا نہیں گیا ہے، وہ تو آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے جانور، وہ کھاتے ہیں، چگتے ہیں، چڑھتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جواب دہ نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے مختلف رویوں کے سلسلے میں ان سے باز پرس نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس جواب دہی کہ وہ صلاحیت سے، بنیادی صلاحیت سے محروم ہے۔ لیکن تم جن کو وہ صلاحیت دی گئی ہے، وہ صلاحیت خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم ایک جواب دہ مخلوق ہو۔ اتنے اہتمام کے ساتھ تمہارا بنایا جانا اور تمہارا پیدا کیا جانا یہ عبث اور بیکار نہیں ہو سکتا۔ تو تمہیں بالآخر اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹ کر کے پھر جانا ہی جانا ہے، جو کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے، جس سے تمہاری بھی کوئی بات، کوئی عمل اور کوئی رویہ پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ وہ 4 حقیقتیں ہیں جو شروع کی 4 آیتوں میں پیش کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں۔ پھر دوسرے حصے میں جو آیت 5 سے 10 تک ہے، 5ویں آیت سے 10ویں آیت تک، ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو مذکورہ 4 حقائق کے منکر ہیں۔ وہ اس کائنات کا کوئی نتیجہ نہیں مانتے، وہ اس کائنات کو ایک بامقصد تخلیق نہیں سمجھتے، وہ انسان کو کوئی جواب دہ مخلوق نہیں مانتے۔ ان لوگوں کو خطاب کر کے، یعنی جو حق کے منکر ہیں، جو رسولوں کے منکر ہیں، جو قرآن مجید کی بنیادی دعوت کے منکر ہیں، ان لوگوں کو ان 5 آیتوں میں خطاب کر کے یہ بتایا گیا، ان کے سامنے تاریخ کا ایک منظرنامہ پیش کیا گیا۔ تاریخ کا منظرنامہ پیش کر کے انہیں متوجہ کیا گیا کہ تم پوری انسانی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ حضرت آدم آئے، حضرت آدم کے بیٹوں میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا، قاتل کا کیا انجام ہوا اور مقتول کے ساتھ کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کو کیا ملا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا۔ اس طرح سے پوری انسانی تاریخ بہت اختصار کے ساتھ اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کی ہے کہ یہ منظرنامہ خود اس بات کی دعوت دیتا ہے اور اس بات پر غور کرنے کو کہتا ہے کہ قوموں کی تباہی کے اسباب اصلاً 2 ہیں۔ قومیں جو حق تک جن ان کی رسائی نہیں ہوتی یا انسانوں کی رسائی نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہے، ان کی بنیادی وجہ 2 ہیں۔ اس میں بتایا، اس میں ایک وجہ تو یہ بتائی کہ انسانوں کی گمراہی اور ان کی ہلاکت اور تباہی کا ایک سبب جو ہے وہ رسولوں کی دعوت، رسولوں کے پیغام، رسولوں کے لائے ہوئے صحیفوں کا انکار ہے۔ قرآن مجید کا انکار کر کے کوئی قوم اور کوئی انسانی گروہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے نہ اس دنیا میں ہوگا۔ انسان کی تباہی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان نے جب اور تاریخ کے جس حصے میں اس بات کا انکار کیا کہ وہ آیا ہے اور رہے گا اور عیش کر کے مر جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تب وہ ہلاکت سے دوچار ہوا۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو انسان بننا سکھاتا ہے، جو انسان کو خدا کا تابع بناتا ہے، جو انسان کو اپنے خالق کا راستہ دکھاتا ہے اور جو انسان کو اس کی رضاجوئی کی تلاش میں سرگرداں کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو انسان بننے پر مجبور کر سکے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا لالچ اور اس کی طمع اور حرص، یہ انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے۔ پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا دیتی ہے کہ تمہارا خالق تم سے ناخوش ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا، اگر تم چل کر کے وہاں گئے تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے ادھر نہیں ادھر جاؤ۔ تو یہ انسان کی تباہی کے 2 راستے ہیں جن سے اس سورہ میں پردہ اٹھایا ہے۔
آخری آیات میں جو 11 سے 18 تک ہیں ان میں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے. وہ لوگ جو ان حقیقتوں کو مانتے ہیں، وہ لوگ جو رسالت پر ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو یہ یقین کی حد تک مانتے اور جانتے ہیں کہ انہیں مر کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی اس زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے. ان کو چند اہم ہدایت دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئی مصیبتوں کو اپنے لیے کبھی مصیبت نہیں سمجھتا، بلکہ ان مصیبتوں میں رہتے ہوئے ان مصیبتوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرتا ہے. وہ لوگ جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ آزمائشوں سے اور مصائب سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے. گھبرانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گھبرانے کے 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ پر ان کا جو اعتماد ہونا چاہیے اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ خوف، گھبراہٹ، مایوسی کے عالم میں اور جھنجھلاہٹ میں وہ الٹے سیدھے اقدامات کرتا ہے جو اسے خود شرمندہ کرتے ہیں، یہ اس کی شرمندگی کا سبب بنتے ہیں، اور اس طرح سے ان دونوں کے نتیجے میں وہ حق کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. غیر شعوری طور پر وہ حق کا راستہ چھوڑ چکا ہوتا ہے. تو مومنین کو ہمیشہ، اللہ کے مومن بندوں کو ہر حال میں اسی پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے. یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں مومنوں کے ایمان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، ان کے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے آتی. دار ارقم میں جب مسلمان رہے، ان کا جو ایمان تھا، ان ایمان کا جو لیول تھا وہ دوسروں کا نہیں ہو سکتا. شیب ابی طالب نے کہ مزہ جس نے چکھا، ان کے ایمان کے درجوں کو بعد میں ایمان لانے والوں کا ایمان نہیں پہنچ سکتا. مکی کی زندگی میں جو ایمان لائے اور جن جن آزمائشوں مصائب سے گزرے، مدینے میں ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جنگ احد کے فتح کے بعد ایمان لانے والے ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنگ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے، ہجرت کر کے جو مدینے گئے مکہ چھوڑ کر کے، ظاہر ہے کہ ان سب کے الگ الگ درجے ہیں. تو ایمان کی جو مختلف درجے ہیں، ان مصائب کو جھیلنے اور ان کو برداشت کرنے کے نتیجے میں درجات یہ بلند ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں. تو مومن کبھی اس کو اپنے لیے مصیبت اور اپنے لیے مصائب اور آزمائشوں کو کبھی قید خانہ نہیں سمجھتا اور نہ سمجھ سکتا ہے. تو آخری آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے اذن سے ہیں اور اللہ کے اذن سے تو دور ہو سکتی ہیں. تمہارے گھبرانے سے نہیں، تمہارے خوف میں مبتلا ہونے سے نہیں، تمہارے ڈپریشن میں جانے سے نہیں ہو سکتی. تم سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، تم کمرہ بند کر کے، دروازہ بند کر کے لیٹ جاؤ، لحاف کے اندر چلے جاؤ، یہ مصیبتیں ٹل نہیں سکتی. یہ مصیبتیں اگر ٹلیں گی تو ان کے لیے میدان میں آنے سے، ان کا مقابلہ کرنے سے، ان سے نکلنے کی راہیں تلاش کرنے سے، اسٹریٹجی بنانے سے یہ مصیبتیں ٹلیں گی. ان آزمائشوں سے تم نکلو گے اور کامیابی کے ساتھ نکلو گے. ابھی جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، شروع کی 10 آیتیں، اس میں یہ بتایا کہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. تسبیح کا لفظ جب ہم اردو میں بولتے ہیں تو ایک ذہن خاص تصور کی طرف جاتا ہے. قرآن مجید میں کئی صورتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور بہت بے شمار جگہوں پر یہ لفظ بیچ بیچ میں بھی آیا ہے. جو صورتیں سبحہ اور یسبحو یا اس روٹ سے بنے ہوئے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، مفسرین یا تفسیر کی اصطلاح میں انہیں مسبحات کہتے ہیں. یہ آخر کی 6 صورتیں ہیں
جو سبح للہ سے یا یسبح للہ سے شروع ہوئی ہیں، یہ مسبحات کہلاتی ہیں، اور ان میں کئی چیزیں بتانا مقصود ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بتانا ہے کہ تسبیح اس مخصوص عمل کا نام نہیں ہے جس کو ہم تسبیح پڑھنا کہتے ہیں۔ تسبیح پڑھنا انگلیوں کے پوروں پہ یا تسبیح کے دانوں پر صرف وہ تسبیح پڑھنا نہیں ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ چڑیوں کے پاس، زمین کے پاس، آسمان کے پاس، درختوں کے پاس، کائنات میں بے شمار مخلوقات کے پاس کوئی تسبیح نہیں ہے جس کو وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو تسبیح زبانی بھی ہو سکتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے۔ ہم سبحان اللہ زبان سے کہتے ہیں، یہ بھی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ رکوع سجود کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے اور اس کے دین کی اقامت کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ بھی تسبیح۔ تو کہا کہ یہ پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اے انسانوں، یہ چرند پرند، یہ نباتات و جمادات، یہ زمین اور آسمان، یہ ستارے اور سیارے، یہ سورج اور چاند، سب اپنے مالک کی فرمانبرداری، اپنے خالق کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے۔ یہ سب پکار کر تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ انسان، تجھے بھی اپنے خالق کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف وہ ہماری تسبیح کا، ہماری اطاعت کا، ہماری فرمانبرداری کا محتاج نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید۔ تسبیح پڑھنا یہ مخلوق کی ضرورت ہے، یہ خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری یہ بتانا ہے کہ اے ایمان والو، تم اس راہ کے تنہا مسافر نہیں ہو، بلکہ یہ پوری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں اپنے رب کی اطاعت میں تمہاری ہمراہی ہیں، تمہارے ہم سفر ہیں۔ اگر تمہیں یہ احساس کہیں ہوتا ہے یا یہ احساس کہیں ستاتا ہے کہ ہم تسبیح پڑھنے والے، اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والے چند ہیں، کم ہیں، تو اچھے کم ہی ہوتے ہیں۔ تم اس تصور سے اپنے اس احساس کو غلط ثابت کر دو کہ یہ پوری کائنات تمہارے ہم سفر ہے، تم تنہا نہیں ہو، بلکہ قافلہ، ایک پورا قافلہ ہے، مخلوقات کا قافلہ جو تمہارے ساتھ ہے، جو اپنے رب کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ نافرمانی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ بتانا ہوتا ہے اس لفظ کے ذریعے سے اور اس بات کے ذریعے سے کہ اے انسان، اپنی زندگی کے ایک دائرے میں، جسے دائرہ تکوینی کہتے ہیں، تو خود اپنے پیدا کرنے والے کا مطیع و فرمان ہے، تو اس میں نافرمانی نہیں کر سکتا، تو اپنے دائرہ اختیار میں بھی اسی کی فرمانبرداری اختیار کر۔ دائرہ اختیار اور دائرہ تکوین میں بے ربطی نہیں ہونی چاہیے۔ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن، ان دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے۔ جہاں ہم بے بس ہیں وہاں اللہ کی مانیں گے، جہاں ہمارا بس چلے گا وہاں نہیں مانیں گے، یہ سرکشی ہے، اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی ہے، اپنے خالق کے احسان فراموشی ہے، اور احسان فراموشی کو ایک عام انسان، ایک معمولی انسان معاف نہیں کرتا، وہ شہنشاہ کائنات کیسے معاف کر سکتا ہے؟ کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کسی نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کسی نے ایمان کا راستہ چنا، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کی نظر تمہارے سب عمل پر ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، تم کو اتنے اہتمام سے اس نے پیدا کیا ہے کہ تم جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں، تم سرتاج مخلوقات ہو۔ اس اہتمام سے بنایا جانا گھر پلاسٹک کا بھی ہوتا ہے، اینٹوں کا بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، تھوڑا کم خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ جتنے اہتمام سے بنایا جاتا ہے، ذمہ داری اور اس کی حفاظت بھی اتنی اہتمام سے ہوتی ہے۔
حفاظت کا تقاضا بھی اتنا ہی اہتمام چاہتا ہے۔ تم کو اتنے اہتمام سے تمہارے رب اور تمہارے خالق نے بنایا ہے، تو یوں ہی نہیں بنایا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمہیں اس کے پاس جانا ہے، تمہیں اس کے پاس جانا ہے۔ یہ خبر نہیں ہے، اس میں دھمکی بھی ہے اور ایک ہوش میں لانے والی ایک وارننگ بھی ہے کہ ہوش میں آؤ، تم کس راستے پہ چل رہے ہو، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو، تمہارا چلنے کا راستہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جس پر تم ہو۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی ہی کل ہے، اس کے بعد کوئی آخرت ہے، نہ حساب و کتاب ہے، نہ جزا سزا ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی کرو، وہ بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اس نے تم کو بنایا ہے، وہ بے خبر کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک میکینک جس نے ایک گاڑی بنائی، وہ اس کے اندرونی پردوں سے بھی اتنا ہی واقف ہے جتنا اوپر کے پردوں سے واقف ہے۔ وہ سیٹ کور کو بھی اتنے ہی اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے جتنا اندر انجن میں جو پردے لگے ہوئے ان کو دیکھتا ہے۔ نٹ بولٹ اندر کا کون سا ڈھیلا ہو گیا جس کی وجہ سے یہ پرابلم گاڑی میں آ رہی ہے، اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اسٹارٹ کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر فلاں پردہ گھس گیا ہے یا جام ہے یا ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ اس نے تمہیں بنایا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ، تو صورکم فاحسن صورکم، یہ صرف صورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، صورت بھی تمہاری سب سے اچھی ہے، اور تمہارے اندر جو قابلیتیں، جو صلاحیتیں، جو قوتیں تمہیں دی ہیں، وہ بھی دوسری مخلوقات سے بالکل ممتاز، الگ۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ قابلیتیں، یہ حسین صورت، یہ صلاحیتیں، یہ عقل و شعور، یہ عقل و خرد، یہ سب پکار پکار کر کہتی ہیں کہ تجھے تو اپنے مالک کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اور تو ہی سب سے کم ہے۔ اس کے بعد تاریخ کا پردہ ہٹا کر کے دکھایا کہ دیکھو کفر کا راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم ذالک بانہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک تو یہ عقل دی، سوچنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت دی کہ وہ سوچ کر کے خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ قوت، یہ قابلیت، یہ صلاحیت فطری طور پر انسان کو اور صرف انسان کو اللہ نے دی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک دوسرا احسان یہ کیا کہ جب سے انسان کو اس زمین پر بسایا، اس کی ہدایت کا ایک بہت عظیم الشان اور بہت محتم بالشان اہتمام فرمایا، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے صحیفوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ کہا کہ رسول آئے تو رسولوں کو جھٹلا دیا، اور رسول بھی ایسے ہی نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنی رسالت کے حق میں معجزے اور دلائل پیش کیے۔ انہوں نے دکھایا کہ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، میں ہاتھ ایسے بغل میں ڈالتا ہوں اور نکالتا ہوں تو یہ چمکنے لگتا ہے، سب ڈوب جاؤ گے، لیکن میں نے جو کشتی بنائی ہے یہ ڈوبے گی نہیں جو اس میں آ جائے گا۔ تو اس طرح سے واضح دلائل اور روشن شواہد کے ساتھ وہ آئے، لیکن انسان نے ان سب کو جھٹلا دیا، ان سب کی تکذیب کر دی۔ ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ۔ اللہ جب بے نیاز، انسان بے نیازی کرتا ہے، اللہ سمجھاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی گرفت اور سزائیں بھی دیتا ہے کہ سنبھل جائے۔ ٹھوکر لگے تو ٹھوکر خود یہ کہتی ہے کہ ایک ٹھوکر لگنے کے بعد آدمی کو تھوڑا ہوشیار ہو جانا چاہیے، لیکن ٹھوکریں لگتی رہیں اس کا مطلب یہ کہ اب سنبھلنے والا نہیں ہے۔ کہا کہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب نہیں سنبھلتا انسان تو وَاسْتَغْنَى اللَّهُ۔ جب اللہ پہ منہ موڑ لے گا، تم اللہ سے موڑے ہوئے ہو، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بار بار چاہتا ہے، لیکن جس دن اس نے منہ موڑ لیا تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ اس سے بچو، اللہ ہم سے منہ نہ موڑنے پائے، اتنا ناخوش نہ ہو جائے کہ ہم سے رخ پھیر لے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر یہ دنیا بھی گئی
اور وہ عقبہ تو گئی گئی جو اصل ہے، جس پر انسان کی نظر رہنی چاہیے۔ زعم الذین کفروا، یہ کافر سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اسی میں جو عیش کر لیا، اسی میں جو کامیاب ہو گیا وہی اصل کامیابی ہے۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جو اصل دنیا ہے، اس پر نظر رکھو۔ اس پر نظر رہے گی تو ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ناکامی سے بچ جاؤ گے، گرنے سے بچ جاؤ گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے اللہ کو ناخوش نہیں بلکہ خوش کر لے جاؤ گے۔ کہا کہ ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ فآمنوا باللہ، اس کا راستہ صرف یہی ہے، ان سب سے بچنے کا طریقہ صرف یہی ہے کہ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور ایمان صرف وہ ایمان نہ ہو کہ باپ دادا مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، شعوری ایمان، جس ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ ایمان کہ انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤ گے، فلاح کا ایمان، کامیابی کا ایمان، شعوری ایمان، اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور ہدایت پر جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اس پر ایمان لے آؤ، اس کو چومو نہیں، اس کو صرف پڑھ کر کے سب سے اونچے طاق میں نہ رکھو۔ یہ کتاب عمل ہے، کتاب زندگی ہے، کتاب دستور، ایک دستور ہے، یہ تمہاری زندگی میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتار لو، تمہاری زندگی کے تاریک گوشے روشن ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یوم یجمعکم، یہ اس وقت ہوگا جب وہ دن تمہارے سامنے رہے گا، وہ دن تمہارے ذہن میں رہے گا، وہ دن تمہارے دماغ میں رہے گا، جو جمع کرنے کا دن ہے، جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، اگلوں کو بھی پچھلوں کو بھی، جو باپ دادا 100 سال 500 سال 1000 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے وہ بھی جمع کیے جائیں گے۔ اور اس دن کے لیے جو ایک لفظ اس سورہ میں استعمال کیا ہے، جو اس سورہ کا نام بھی ہے، ذالک یوم التغابن۔ یہاں ایم ایل اے بن گئے تو یہ مت سمجھو کہ یہی جیت ہے، ایم پی بن گئے تو یہ جیت نہیں بھی ہو سکتی ہے، گھر بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر لی، کیریئر بن گیا، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزر رہی ہے، یہ جیت نہیں ہے۔ ہار اور جیت کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا جس میں ہم رہتے ہیں۔ ہار جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا جس کو قرآن مجید یوم مجعوم لہ الناس کہتا ہے، کہ جس دن سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ کہا کہ وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے، خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے قیامت کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ لفظ جتنا بامعنی ہے اور اس لفظ کے اندر جتنی وسعت ہے دوسرے الفاظ کے اندر نہیں۔ غبن، ایک شخص دوسرے شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ غبن ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، چونا لگا دیا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک شخص اپنا کاروبار کرتے ہوئے نہ جانے کیسے لاس میں چلا جاتا ہے، وہ بھی غبن ہوتا ہے، مغبون ہو جاتا ہے۔ اسی سے یہ تغابن بنا ہے کہ یہ یہاں پتہ نہیں چلے گا کہ منکم کافر و منکم مومن، کفر کی روش اختیار کرنے والے ہارے یا ایمان کا راستہ اختیار کرنے والے ہارے، کون جیتا کون ہارا، اس ہار جیت کا اصل فیصلہ اس دن ہوگا جس دن اللہ اس کائنات کا خالق، انسانوں کا خالق سب کو جمع کرے گا اور ایک ہی جگہ جمع کرے گا۔ اس دن جو ہارا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کی سورہ میں کہا کہ انسان تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، گڑ گڑائے گا کہ کیوں نہ تو نے تھوڑی سی اور مہلت دیتی، میں ایسا ایسا کر کر کے تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ کہا کہ نہیں، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اس کے بعد
یہ ہار جیت کا دن جب آ گیا تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی. مہلت تو ملی ہوئی ہے، اسی مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی مہلت کو کام میں لانا ہے. کہا کہ ذالک یوم التغابن، وہ تغابن کا دن ہوگا. اس دن فیصلہ ہوگا کہ ہارا کون اور جیتا کون. پوری کنسٹیٹیوئنسی کے ووٹ حاصل کر لیے، چکما دے کر کے، لالچ دے کر کے، پیسے دے کر کے، کچھ اور تما دے کر کے، تو وہ جیت تھی یا یہ آج کے دن کی جیت ہے. یہ فیصلہ اس دن ہوگا جس دن یوم یجمعکم لیوم الجمع، ہار جیت کا دن وہ ہوگا. ستائے گئے، مارے گئے، ہر طرح سے رسوا کیے گئے، طرح طرح کی آفتیں، طرح طرح کے قانون، طرح طرح کے آرڈیننس جاری کیے گئے، بلڈوزر چلائے گئے. بلڈوزر کا چلنا یہ ہار نہیں ہے. ہار اور جیت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا جس دن ہم خدا کے دربار میں پیش ہوں گے. کہا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. جیتے گا وہ، جیت وہ ہوگی. جیت اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بشری غلطیوں سے پر ڈسٹر پھیر دے گا، ان کو ریموو کر دے گا، اریزر سے ان کو مٹا دے گا. اور وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یہ جیت ہے. ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. دنیا کے سارے محل اور ساری کوٹھیاں، سارے عالیشان مکانات ان باغوں کے سامنے اور جنتوں کے سامنے بہت معمولی، بہت حقیر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. یہ گھر اتنے چاؤ سے اور اتنے شوق سے بناتے ہو، یہ گھر حلال و حرام کی تمیز کیے ہوئے بناتے ہو. اس گھر میں رہنا کتنے دن ہے کسی کو نہیں پتا، کسی بنانے والے کو نہیں پتا کہ میں اس گھر میں کس دن رہوں گا، شفٹ بھی ہو پاؤں گا کہ نہیں، اس کی بھی کوئی گارنٹی اور کوئی ضمانت ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود کتنے اہتمام سے بنتا ہے، کتنے چاؤ اور شوق سے بنتا ہے، اور کتنے شوق کی نگاہوں سے اس پر نظر پڑتی ہے. نظر اس گھر پہ پڑے جو اللہ نے بنایا ہے اور صرف اپنے مومن بندوں کے لیے بنایا ہے. اور جس گھر کے سلسلے میں قرآن مجید کی ضمانت یہ ہے کہ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد، شفٹ ہونے کے بعد پھر گھر تبدیل نہیں ہوگا، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. ذالک الفوز العظیم، کامیابی یہ ہے. یہ چند دن تو کیسے بھی گزر سکتے ہیں. عمر قید کی بھی سزا ہو جاتی ہے تو کاٹ کر کے ملزم و مجرم آ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، رہا ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کو قید خانہ سمجھو اور اس گھر کو بنانے کی فکر کرو جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے. وہ گھر نہ کبھی گرے گا، نہ کوئی بلڈوزر چلے گا، نہ کبھی پرانا اور بوسیدہ ہوگا، اور نہ کبھی چھنے گا اور محروم ہوگا. کون پایا اور کون محروم ہوا، ہار جیت یہ ہے. ذالک الفوز العظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. اس کے برعکس جو اس دنیا کی جیت کو جیت سمجھ کر کے جیے، جنہوں نے اس کے جیت کے معیار کو جیت کا معیار سمجھ لیا، جس نے اس کے ٹھاٹ باٹ کو فوز عظیم تصور کر لیا، جس کا کنسیپٹ اور پرسپشن یہ تھا کہ اس میں جو عیش سے رہ لے وہی عیش ہے، اس کے بعد تو موت ہے. کہا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، آگ والے. خالدین فیہا، وہ آگ سے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، جلتے رہیں گے. قرآن مجید میں ایک جگہ کہا کہ جب ایک بار کھال جل جائے گی دوبارہ پہنا دے گا اللہ تعالیٰ. تو وہ ایسا عذاب ہوگا تو ختم نہیں ہوگا. وہ ایسی جگہ ہوگی جس سے بری جگہ نہیں ہو سکتی. وہ اتنی تکلیف دہ جگہ ہوگی کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اتنی تکلیف کا تصور، سوچ بھی نہیں، محسوس بھی نہیں کر سکتے.
محترم حاضرین، یہ کامیابی اور ناکامی کا وہ تصور ہے جو قرآنی تصور ہے، جو ایمانی تصور ہے، جو اسلامی تصور ہے۔ اس تصور کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی کا جو لائے عمل بنائیں گے، وہ لائے عمل ہمیں اس کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی لائے عمل نہیں جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی کے اس تصور کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھا دے، جینے کی توفیق دے دے، اور ہم جب اس کے دربار میں پہنچے تو کامیاب ہوں۔ یہی ہماری اس زندگی کی بھی کامیابی ہے، اور جب ہم اس زندگی کے بعد اس ابدی زندگی میں پہنچیں گے تو وہاں کی کامیابی بھی یہی ہے، اور اس کا معیار بھی یہی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔